الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تو ڈرو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچایا تو کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ یہی ہیں۔ آج ہماری سورہ التغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 16 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 اہم باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، آغاز یہاں سے فرمایا فاتقوا اللہ، اے لوگو، اے اہل ایمان، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے، اس پر مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول جو تمام کا مرکہ اور مجموعہ ہے وہ یہ ہے کہ تقوی سے مراد یہ ہے، لغوی معنی تو اس کا ڈر ہوتا ہے، ڈرنا۔ اصطلاح شریعت میں جب کوئی کام کرنے سے آپ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو کہ مبادا یہ کام کرنے سے کہیں مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس برائی سے رک جانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اس میں ساری تعریفیں آ جائیں گی۔ انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو اس سے پہلے وہ سوچے، اس میں غور و خوض کرے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، کیا اس سے میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ جب انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، انسان میں یہ مقام پیدا ہو جائے اور وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے ہر عمل کو یوں کسوٹی پر پرکھنے کے بعد وہ عمل کو بروئے کار لاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں جسے اثر کہا جاتا ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دی۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، فا تفسیریہ ہے، وضاحت کے لیے ہے۔ فرمایا پس اللہ سے ڈرو، ضرور اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ قول کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے، اس کا یہ والا حصہ منسوخ ہے۔ اس آیت کی جو ناسخ ہے وہ دوسری آیت مبارکہ ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جب وہ آیت آ گئی تو یہ آیت کا جو حکم ہے وہ پھر منسوخ ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، فرمایا نہیں، یہ آغاز اسلام کی بات ہے۔ اب اس کے بعد جب اسلام دنیا پہ چھا گیا، آ گیا، اب کیا حکم ہے؟ اب دوسری آیت جو اس کے بعد نازل ہوئی وہ اس کی ناسخ بنی۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا، اور یہ ایمان کامل کی آخری سیڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آغاز اسلام میں بہت ساری ایسی آپ کو آیات قرآن پاک کی ملیں گی جو آغاز اسلام میں اور احکام تھے۔ جیسے جیسے اسلام بڑھتا چلا گیا، اسلام کو اللہ عزت دیتا چلا گیا، اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا، تو اسی انداز میں احکام بدلتے چلے گئے۔ اس میں چند ایک باتیں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے یہ شراب کو لے لیں، شراب کو لے لیں، یہ 3 مرحلوں میں جا کے پھر حرام ہوئی۔ پہلے لوگ شراب پی کے نماز میں بھی آ جاتے تھے، اس وقت تک جائز تھا۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ جی نماز میں نہ پیا کریں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو شراب نہ پی کے آؤ تاکہ تمہاری نماز میں خلل نہ آئے۔ یہاں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو کہ آداب نماز کے خلاف ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا
تیسری بار حکم یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار گزارش کی تو اللہ نے آپ کی گزارش پر اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی، اور یہ آخری اور حتمی حکم تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب مستقل طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو قرآن پاک میں ناسخ اور منسوخ کا پورا ہماری فن تفسیر میں یہ ایک پورا الگ مضمون ہے جس پر بڑی تفصیلی بحث ہے۔ تو میں نے اس کا ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اس آیت کے بعد اب ہم پر یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہے، نہیں، اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جب حق آ جائے گا تو پھر یہ آخری سیڑھی بن جائے گی، پھر وہ استطاعت والی بات اس میں نہیں رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا واسمعوا، اور اے لوگو سنو، یہ ایک لفظ فرمایا واسمعوا، سنو۔ اب اس میں بڑی لمبی بات ہے، وضاحت ہے۔ کیا سنو؟ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سنو، ہمارا محبوب کیا فرما رہا ہے اس کو سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا بتا رہی ہے اس کو سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد میرے نبی کے صحابہ کیا فرما رہے ہیں سنو، اس کے بعد ان کے تابعین کیا کہہ رہے ہیں سنو، اس کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سنو۔ فرمایا جب تم اس کو سنو گے تو تمہیں تقوی حاصل کرنے میں بڑی مدد مل جائے گی، تم تقوی کے بڑے قریب آ جاؤ گے۔ آگے فرمایا گیا وَأَطِیعُوا، اور سننے کے بعد کیا کرو، محض سننا نہیں ہے، سننے سے بات نہیں بنے گی، وَأَطِیعُوا، سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرو، اطاعت بھی کرو، اس لیے کہ علم بہت بڑی دولت ہے، لیکن علم اگر عمل کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کی مثال حضور نے بڑی وضاحت سے فرما دی۔ فرمایا العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوتا، یعنی درخت تو ہے لیکن پھلدار نہیں ہے، اور اگر علم کے ساتھ عمل آ جائے تو وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے، اور اس کی قدر جو ہے وہ کئی 100 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا سنو بھی اور وَأَطِیعُوا، اور اطاعت بھی کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا نفیس نقطہ نکالا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو، اچھے والے معاملات میں خرچ کرو، غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ناداروں پہ خرچ کرو، بے نواؤں پہ خرچ کرو، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا عطف پیچھے پڑ رہا ہے، فرمایا جو سنتے ہو اس کی اطاعت بھی کرو، عمل بھی کرو، اور اس کو خرچ بھی کرو۔ خرچ کرنا کیا ہے؟ جو یہاں سے سنتے ہو وہ لوگوں تک بھی پہنچاؤ جو اس سے محروم ہے، یہ علم کا خرچ کرنا ہے۔ علم کا خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ علم کا خرچ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو بتانا، علم کا خرچ ہی ہوتا ہے۔ میں نے 6-7 دن پہلے یا 8 دن پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے صدقات و خیرات ہیں جو انسان کرتا ہے، رزق کے، مال کے، سب کے، لیکن سب سے اچھی خیرات کیا ہے اور سب سے بڑی سخاوت کیا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو وہ علم آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑی سخاوت ہے، سب سے بڑی سخاوت دنیا میں یہ ہے، اور اس سے بڑا سخی کوئی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے وہ اللہ کی مخلوق تک اس علم کو تقسیم کر دے، لوگوں میں خرچ کر دے، یہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑا خرچ ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ وَأَنفِقُوا، اس علم کو لوگوں تک خرچ کرو۔ لوگوں تک خرچ کرنا کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچا دو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر میں بھی آپ سے کہتا ہوں، دعا میں بھی کہتا ہوں کہ جو احباب نے سنا ہے انہیں آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خطبے کے آخر میں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ سرکار دو علیہ وسلم جب خطبہ دے لیتے، آپ واعظ فرماتے تو اس کے بعد آپ فرماتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، ایک یہ جملہ، دوسرا فرماتے تھے کہ پہنچا دو میری اس بات کو جو یہاں حاضر ہیں غائبین تک۔ یہ آپ کا ہر خطبے کے بعد حکم ہوتا تھا، جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری بات پہنچا دیں۔ اور آپ کیا فرماتے تھے؟ ہو سکتا ہے جس کو تم پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا۔ اور بالکل ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا لیکن جس کو آپ نے بتایا وہ آپ کی بات سن کے زیادہ اس نے عمل کر دی۔ تو اس لیے فرمایا علم کا خرچ کرنا یہ ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچایا، اس کے بھی یہی دو معنی ہیں۔
ایک بخل تو یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کیا اس کی میں نے کل وضاحت کر دی ہے، میں نے پرسوں بھی کی تھی۔ اور دوسری بات، اللہ نے مال دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کر رہا ہے، علم دیا ہے، خرچ کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دی۔ جس کو اللہ رزق دے، مال دے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بخل نہ کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے وہ بھی اللہ کی مخلوق تک اس کو خرچ کر کے بتا دے، خرچ کر دے۔ فرمائے جس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے گا، کامیاب فرما دے گا۔ اب یہ کل ہی میں حدیث شریف پہلے بھی 12 مرتبہ یہ نظر سے گزری، شاید آپ کو میں نے بتائی کہ نہیں بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ فتح عالمگیری میرے پاس رکھا ہے، اس کے ٹائٹل پہ یہ لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ ایک فقیہ عالم دین جو دین میں فقاہت رکھتا ہے، فقیہ ہے، فرمایا ایک فقیہ دین کا وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ ایک طرف 1000 عابد ہو جو ہر لمحہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک فقیہ ہو، فرمایا وہ 1000 سے زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پہ، کیونکہ شیطان اس سے بڑا خائف ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بڑی پاور ہے، بڑا ٹول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، قرآن و سنہ کا علم ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس نے علم کو خرچ کیا، علم کی دولت کو آگے بھیجا اور لوگوں میں تقسیم کیا، اللہ نے اس کو کامیاب فرما دیا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم نبیوں کی کوئی پراپرٹی اور وراثت نہیں ہوتی، ہماری وراثت علم ہوتی ہے، لہذا علماء ہی ہمارے وارث ہیں۔ جس نے ہماری وراثت علم لے لی وہی ہمارا وارث ٹھہرا۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کی نعمت سے ہم سب کو میرے مالک مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔